قائم رکھیں وہ نمازوں کو اور خرچ کرتے رہیں وہ اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، پوشیدہ طور پر اور ظاہر ظہور، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں کفار کے، بے دین لوگوں کے سربراہوں اور وڈیروں کا تذکرہ ہے۔ جو بے دین لوگوں کے سربراہ ہیں، وڈیرے ہیں، وہ اپنے محتاطوں کو غلط طریقے پر لگائے رکھتے ہیں، غلط رخ پہ لگائے رکھتے ہیں، اپنے پیچھے لگائے رکھتے ہیں۔ کئی مرتبہ میں نے عرض کیا کہ اللہ والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑتا ہے، اپنے آپ سے نہیں جوڑتا۔ یہ نہیں کہتا کہ میرے بن جاؤ، بلکہ کہتا ہے اللہ کے بن جاؤ۔ وہ درمیان میں صرف پل کا کردار ادا کرتا ہے، بس اللہ اور اللہ کے بندوں کو ملانے جوڑنے کا کردار ادا کرتا ہے، اس سے آگے نہیں۔ اللہ کے ہو جاؤ، کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ، یہ اللہ والے کی نشانی ہے، اور یہی کام تمام نبیوں نے کیا ہے، اللہ والے بن جاؤ۔ لیکن جو دنیا دار ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے ووٹر بن جاؤ، میرے سپورٹر بن جاؤ، میرے نعرے لگانے والے بن جاؤ، میرے دست بازو بن جاؤ، میری پارٹی کے بن جاؤ، میری جماعت کے، مجھے تقویت دو، میرے ساتھ افرادی قوت کو بڑھاؤ۔ تو پچھلی آیتوں میں ان کا تذکرہ تھا کہ وہ قوم کو جہنم میں لے جاتے ہیں اور وہ برا ٹھکانہ ہے، لیکن اس آیت مقدسہ میں ان کے مقابلے میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ایمان والوں کو ایمان والا اللہ بعد میں فرماتے ہیں، پہلے کہتے ہیں عبادی، میرے بندو۔ کتنا پیار بھرا خطاب ہے، میرا اللہ مجھے کہے میرے بندو، یہ کتنا بڑا محبت بھرا خطاب ہے کہ اللہ جب کہہ دے تم میرے بندو۔ آج کوئی ذرا اونچا عہدے والا اگر دنیا دار ہے تو دنیا والے کو کہہ دو تو میرا ہے تو وہ کتنا خوش ہو جائے گا۔ اگر کوئی دیندار بندہ ہے تو کوئی اللہ والا مجھے کہہ دے کہ بھئی آپ تو ہمارے ہیں، تو میں اندر سے کتنا خوش ہو جاؤں گا کہ ایک اللہ والا مجھے اپنا سمجھتا ہے۔ میں اگر دیندار ہوں، نیک ہوں، مجھے نیک بننے کا شوق ہے، نیک بندوں کا شوق ہے، تو کوئی اللہ والا اگر میرے سر پہ دست شفقت رکھے اور مجھے اپنا کہے، اپنا سمجھے، تو یقین جانیے میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگیں گے۔ کتنا میں خوش ہو جاؤں گا کہ ایک اللہ والا مجھے اپنا سمجھتا ہے۔ جب دنیا میں مجھے اپنا سمجھتا ہے تو یہ آخرت مجھے تنہا کہاں چھوڑے گا، پھر یہ آخرت میں بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس سے انسان کا کتنا حوصلہ بلند ہو جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، کل فرما دیجیے اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لے عبادی، میرے بندوں کو۔ جیسے اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو جو اپنے آپ پر گناہوں کی وجہ سے ظلم و زیادتیاں کر چکے ہیں، ان کو کہہ دیجیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے، نا امید نہ ہو۔ کتنا اللہ تسلیاں دیتا ہے، کیسے اللہ سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار کرتا ہے۔ تو فرمایا لعبادی الذین، میرے ان بندوں سے فرما دیجیے الذین آمنوا۔ اور اس آمنو کو قرآن مجید کے اس خطاب کو قرآن نے کتنی دفعہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، آئے وہ بندے جو مجھے مانتے ہو، جو میری مانتے ہو، مجھے مانتے ہو، میری وجہ سے کتابوں کو مانتے ہو، میری وجہ سے نبیوں کو مانتے ہو، میری وجہ سے فرشتوں کو مانتے ہو، میری وجہ سے قیامت کو مانتے ہو، میرے کہنے پر جنت جہنم کو مانتے ہو، میرے کہنے پر پل صراط کو مانتے ہو۔ یہ آمنو کے اندر کتنا پیار ہے۔ جب اللہ کہہ دے میرے ماننے والے، مجھ پر اعتماد رکھ، ایمان اعتماد علی النبی کا نام ہے، تو جتنا ہمارا اعتماد اللہ اور اللہ کے نبی پر ہے اتنا ہم ایمان والے ہیں۔ تو فرمایا یا قل عبادی الذین آمنوا، فرما دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو جو ایمان والے ہیں۔
اب پہلا کام ان کے ذمہ یہ لگایا یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے۔ دوسرا کام لگایا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے دیے میں سے کچھ، من کا لفظ ہے، مما بعض کے لیے، من تبعیضیہ ہے، ہم نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، اس میں سے کچھ زکوٰۃ ہے تو 40واں حصہ، اگر عشر ہے تو 10واں حصہ، 20واں حصہ، اور اگر قربانی ہے تو سال کے بعد وہ بھی نصاب والد پر ایک جانور، اسی طریقے سے اگر فطرانہ ہے تو سال کے بعد اپنے سر کا صدقہ، اپنے بچوں کے سر کا صدقہ، تھوڑا سا ہے، آدھا سا گندم ہے، 1 سا جو ہے، تو یہ کتنا فرمایا مما، کچھ اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ تم ماں کے پیٹ سے کیا ساتھ لے کے آئے تھے؟ کوئی زمینیں تمہارے نام الاٹ تھی پہلے سے، کوئی تم کار کوٹھیاں بنگلے ساتھ لے کے آئے تھے؟ ماں کے پیٹ سے تم آئے تھے، تمہارے جسم کے اوپر 1 فٹ کا کپڑا بھی نہیں تھا۔ تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے، تمہارے جسم کے اوپر 1 فٹ کپڑا بھی نہیں تھا، تمہاری آنکھوں میں کمزور سے دیکھنے کی صلاحیت تھی، تمہارے کانوں میں کمزور سی سننے کی صلاحیت تھی، زبان میں بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، اور دماغ میں سوچنے کی صلاحیت نہیں تھی، ہاتھ پاؤں تمہارے کام نہیں کرتے تھے۔ اس اللہ نے جو رب العالمین ہے تمہیں پال پال کے کتنا پیسہ، جوان ہٹا کٹا صحت مند تنو مند، اور کتنی چیزوں کا مالک بنا دیا ہے، کتنی عزتوں اور شانوں کا مالک بنا دیا ہے۔ تو فرمایا فرما دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے، میرے ان بندوں کو فرما دیجئے جو ایمان لائے۔ یہاں پر علماء نے نکالا کہ 2 لفظ اصل میں جو قل کا قالا کا مقولہ ہے وہ معذوف ہے، پہلے امر کا صیغہ ہے، امر کے طور پر ہے کہ اقیموا الصلاۃ وانفقوا، نماز قائم کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر آگے اس کی خبر کے طور پر ہے یقیم، اگر مضارع بنایا جائے، اور اگر اسی کو امر بنایا جائے تو لام امر معذوف ہے، اصل میں تھا لیقیموا الصلاۃ ولینفقوا، تاکہ چاہیے کہ وہ نماز کو قائم رکھیں اور چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ اس میں سے خرچ کرتے رہیں جو ہم نے ان کو دے، سرًا و علانیہ، پوشیدہ موقع ملے تب بھی، کھلم کھلا علانیہ موقع ملے تب بھی۔ ویسے مسئلے کے لحاظ سے یہ ہے کہ جتنے نفلی باتیں اور صدقات ہیں ان کو چھپانے کا حکم ہے، اور جو فرائض ہیں چاہے وہ مالی ہیں چاہے وہ جسمانی ہیں ان کو کھلم کھلا اوپن کرنے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کھلم کھلا دو تاکہ لوگوں کو دیکھ کے ترغیب بھی ہو اور کوئی بدگمانی بھی نہ کرے، ہے تو بڑا کھاتا پیتا، کبھی زکوٰۃ نہیں دی اس نے۔ فرائض کو ظاہر ظہور کرو، اور نفلی صدقہ خیرات ہو تو اس کو جتنا پوشیدہ کرو اتنا ثواب زیادہ ہے۔ من قبل ان یاتیہ، فرمایا اس سے پہلے نمازیں پڑھ لو۔ عجیب جملہ لکھا ہوتا ہے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تم پر نماز پڑھی جائے، نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، جنازے کی نماز تمہاری پڑھی جائے اس سے پہلے نماز اللہ کی قائم کر لو۔ تو فرمایا اس سے پہلے کہ آ جائے ایسا دن جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ آج تو ضرورت کی چیز ہم بازار سے خرید لیتے ہیں، وہاں کوئی نیکی بھی خرید سے نہیں ملے گی۔ مرنے کے بعد کوئی نیکی پیسوں سے، دولت سے، دھن سے، کسی سرمایہ سے کوئی بندہ ایک نیکی بھی خرید نہیں سکے گا۔ اور فرمایا ولا خلال، اس میں کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ قرآن مجید کے اندر یہ بات صراحتاً موجود ہے، ہر دوست قیامت میں اپنے دوست کو ملامت کرے گا کہ ہائے تیری وجہ سے میری نماز گئی، ہائے تیری وجہ سے میرا فلاں، وہ جی دوست تھا بس وہ جا رہا تھا ادھر، وہ شغل میلا تھا میں بھی چلا گیا، بس وہ دوست تھا وہ ہوٹل پہ بیٹھا تھا میں بھی ساتھ بیٹھا رہا، نماز رہ گئی، کبھی جماعت رہ گئی۔ تو یہ دوستوں کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ بندہ دین کا کتنا بڑا نقصان کر دیتا ہے، کتنے بڑے برے ماحول میں چلا جاتا ہے، کون سی بری محفلیں مجلسیں اٹینڈ کر لیتا ہے دوستوں کی وجہ سے۔ لیکن قرآن کہتا ہے الا المتقون، مگر ایسے دوست جو تقوی والے ہیں، تو ان دوستوں کی وجہ سے قیامت میں بھی فائدہ ہوگا، ان دوستوں کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے نیک بندے کی دوستی قیامت میں بھی فائدہ دے گی، مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گی۔ فرمایا جس کو دوست بنا رہے ہوتے ہو پہلے جانچو کہ یہ کون ہے، کیسا ہے۔
کہ اس کی وجہ سے مجھے دین کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ کسی کو بھی دوست بنا رہے ہو تو پہلے اس کو پرکھو، پہلے اس پر سوچو کہ اس کے ساتھ دوستی کرنے سے مجھے دینی لحاظ سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو فرمایا ولا خلال، کوئی دوستی وہاں کام نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔